آئرہ چونک گئی۔ پروین نے پوچھا کیوں؟ آئرہ کا جبڑا سخت ہو گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پروین یہ پوچھ رہی ہے کہ اس کا رویہ اچانک اتنا کیوں بدل گیا، مگر اس نے انجان بن کر کہا کیا کیوں؟ جب دونوں میں کشمکش ہو رہی تھی تو شمائل کی معصوم آواز گونجی، دادی، لیکن دادی تو ڈیڈی کی ماں ہوتی ہیں نا، پھر ڈیڈی کی دو مائیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ریرا لمحہ بھر کے لیے چونک گئی، وہیں شرمندہ کھڑی رہ گئی۔ تعکف سے کہا، شمائل یہ میری موجودہ بیوی ہیں، تمہیں انہیں دادی کہنا چاہیے۔ شمائل نے سر جھکا کر سوالیہ انداز میں کہا، آپ کون ہیں؟ ثاقب کا چہرہ جم سا گیا۔ اس نے کھنگارا اور غصہ چھپاتے ہوئے کہا، میں تمہارے والد کا والد ہوں۔ شمائل نے ناک چڑھا کر جواب دیا، ڈیڈی کا والد تو میرا دادا ہے اور ڈیڈی کی ماں میری دادی۔ پھر وہ ایک بچوں کا گیت گا کر معصومیت سے بولی، ڈیڈی میں نے اچھا گایا نا؟ ثالث نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہت اچھا، لیکن اس کی نظریں آگے کے منظر پر جمی رہیں۔ آئرہ اور پروین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کونے میں کھڑی تھیں۔ ثالث نے آنکھیں جھکا لیں۔ باہر پروین نے آئرہ کا راستہ روکا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کہہ نہیں سکتی؟ آئرہ نے مسکرا کر انکار کیا، نہیں، مجھے صرف مہدی خاندان پسند نہیں۔ پروین نے بھویں سکیڑ لیں، لیکن جب ہم پہلی بار ملے تھے تو آپ نے مجھے اپنے اور اپنے بیٹے کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ آپ کو اس سے محبت ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ نے بچوں کو تحفے دے کر رشتہ سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئرہ اچانک بولی، میں صرف تم سے اچھا تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ پروین چونکی، کیوں؟ آئرہ نے سکون سے کہا، تم آرکڈز کو اچھی طرح جانتی ہو، مجھے لگا تم میری مدد کر سکتی ہو، اسی لیے میں نے دکھاوے کے لیے بچوں کو تحفے دیے، مجھے وہ پسند نہیں۔ پروین کی آنکھوں میں حیرت تھی، کیوں؟ آئرہ نے ہر لفظ پر زور دے کر کہا، کیونکہ ان کی رگوں میں ثاقب کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس لیے میں اس سے جڑی ہر چیز سے نفرت کرتی ہوں۔ پروین نے دانت بینچے۔ آئرہ نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، میں نے ثالث کو استعمال کیا تاکہ دادا مہدی اسے گھر سے نکال دیں اور میں آرام سے محل میں رہ سکوں۔ یہ سب عزت کے لیے نہیں بلکہ احساسوں کے لیے تھا۔ اسے مہدی کارپوریشن چاہیے تھی، میں نے چھین لی۔ جہاں تک ثالث کا تعلق ہے، میں اس کے قریب نہیں جا سکتی، وہ بالکل ثاقب جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے ثاقب کی گھٹیا صورت یاد آتی ہے۔ میں صرف محل میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں، کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ یہ کہہ کر آئرہ مڑ گئی۔ اس بار پروین اسے روک نہ سکی، لیکن دل ہی دل میں اسے یقین تھا کہ آئرہ کے اس رویے کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ دوپہر بھر جو عورت اس کے ساتھ دل کی باتیں کر رہی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، مگر کیوں؟ پروین سوچ میں پڑی اندر جانے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے سر گھمایا تو دیکھا ثالث تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا اور دھندلا سا عکس تھا، آدھا چہرہ لیمپ کی روشنی میں اور آدھا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کونے کا تل اور بھی زیادہ سرد نظر آ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے سب سن لیا تھا۔ پروین نے سوچا، آئرہ نے ثالث کی نظریں دیکھ لی ہوں گی، پھر بھی اس نے وہ باتیں کی۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کہا تھا، یقیناً اس کے لیے کچھ مجبوری کے سبب تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ پروین سوچ میں تھی جب اس نے دیکھا کہ ثالث کی آنکھوں میں تنہائی کی ایک جھلک ابھری۔ اس نے دھیرے سے کہا، پروین، جب میری اپنی ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس وقت وہ ایک کونے میں بھولی ہوئی بے بس روح کی طرح لگ رہا تھا۔ پروین کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ اس کے قریب گئی اور سنجیدگی سے کہا، میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں۔ ثالث کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور کان میں دھیرے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے تو آخر مجھ میں ایسی کیا بات ہے جس سے تم مجھے محبت کرتی ہو؟ ثالث کا یہ روپ دل کو کاٹ دینے والا تھا۔ پروین نے لمحہ بھر سوچا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، تم خوبصورت ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ ثالث کے ہونٹوں پر بے بسی کی مسکراہٹ آئی۔ کیا اس کی نظر میں اس کی کوئی اور خوبی نہیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا پروین اسے پیچھے ہٹا رہی ہے۔ ثالث نے جلدی سے اپنی اداسی سمیٹی اور دوبارہ اداس سا چہرہ بنا لیا۔
وہ آئرہ کے الفاظ سے زخمی لگ رہا تھا، مگر یہ لمحہ اس کے لیے موقع تھا کہ وہ پروین کو اور قریب کرے۔ اس نے آہستگی سے کہا، پروین، کیا آج رات تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ ثالث نے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، میرے دل میں کچھ باتیں ہیں جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ پروین انکار کرنے ہی والی تھی کہ اس نے سنا، یہ میری اور میری ماں کی کہانی ہے۔ پروین نے ہلکی سی آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے۔ ادھر آئرہ گاڑی میں بیٹھی محل سے روانہ ہو گئی۔ جب مہدی خاندان کا آہنی دروازہ بند ہوا تو مسز عباسی خود کو روک نہ سکی۔ محترمہ آئرہ، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اتنے سال گزر گئے، اب تو جناب ثالث بڑے ہو گئے ہیں، وہ بہت طاقتور ہیں، آپ انہیں اپنی مجبوری کیوں نہیں بتاتی؟ آئرہ نے نظریں جھکا لیں، اگر میں بتا دوں تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ رہنے دو، اتنے برسوں سے اس نے میرے ساتھ پرورش نہیں پائی، اب میں کیوں چاہوں کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے؟ مسز عباسی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس کی ماں ہیں، آپ نے برسوں اپنی تڑپ کو دبا کر رکھا، کبھی اس سے ملاقات نہیں کی، مگر ہر رات فون پر اس کی بچپن کی ویڈیوز دیکھتی ہیں جو نوکروں نے آپ کے شوہر کو بھیجی تھی۔ آپ انہیں ڈیلیٹ تک نہیں کر پاتی، چاہے فون کی میموری بھر جائے۔ آئرہ خاموش رہی۔ مسز لینڈس نے بے چین ہو کر کہا، بی بی، اگر آپ ثالث کو نہیں بتانا چاہتی تو کم از کم مجھے تو بتائیں، آخر اس وقت کیا ہوا تھا؟ کیوں وہ سب کچھ جو اس وقت ہوا تھا؟ یہاں تک کہ مسز عباسی کو بھی پورا قصہ معلوم نہ تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ جب ثاقب چلا گیا تو اچانک ہی آئرہ نے ایک دن اپنا سارا سامان سمیٹا، مہدی حویلی چھوڑ دی اور اس چھوٹے ولا میں آ بسی۔ اس دن کے بعد جیسے اس کا دل پتھر کا ہو گیا۔ اس نے ثالث کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی، لیکن مسز عباسی کو وہ دن آج بھی یاد تھا جب 5 سال کا ننھا ثالث، جو کچھ نہ سمجھتا تھا، اچانک بھاگتا ہوا ولا کے دروازے پر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ماں کو پکارتا رہا، مگر آئرہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اندر سے صرف یہی کہا، واپس جاؤ، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ممی، دروازہ کھولو۔ باہر 5 سالہ ثالث مسلسل دروازہ بجاتا رہا، مگر ماں کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی دروازہ نہ کھولا۔ ثالث بھی ضدی تھا۔ اس نے چلا کر کہا، اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گی تو میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ آسمان گرج رہا تھا، زوروں سے ہوا چل رہی تھی۔ باڈی گارڈز نے چھتری دینے کی کوشش کی، مگر اس نے دور پھینک دی۔ ننھا لڑکا مسلسل بارش میں کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اسے نظر انداز نہیں کرے گی۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی نرم دل ماں اچانک اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن بھوک اور سردی نے آخرکار اس کو گرا دیا۔ تھکن سے بے ہوش ہونے سے پہلے بھی اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی اور آخری ہمت کے ساتھ دروازے کو گھورتا رہا، مگر مایوسی یہ تھی کہ وہ دروازہ ایک بار بھی نہ کھلا۔ اسی دن کے بعد ثالث نے سمجھ لیا کہ اس کی ماں اسے اب چاہتی ہی نہیں۔ چند بار اور وہ وہاں گیا، پھر آنا چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ مسز عباسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ بارش میں کھڑا تھا تو آئرہ بھی ولا کے اندر والے صحن میں بارش میں بھیگتی رہی۔ باہر شور مچا کہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے تو آئرہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی، دونوں ہاتھوں سے گیٹ کو تھام لیا، لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھولا۔ اس کے آنسو بارش کے قطروں میں گھل گئے، جو وہ چپ چاپ ٹوٹے دل سے روتی رہی۔ مسز عباسی کے مطابق وہ آئرہ کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ رات تھی۔ یہ دکھ اس غم سے بھی 100 گنا زیادہ تھا جو ثاقب کی بے وفائی نے دیا تھا۔ مسز عباسی کے خیال میں آئرہ نے کبھی بھی ثاقب سے سچی محبت نہیں کی تھی۔ ان کی شادی بھی ایک سیاسی معاہدہ تھی۔ اس کی اصل محبت صرف ثالث تھا، مگر کسی وجہ سے ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جو کبھی ایک دوسرے کے قریب تھے، آج اجنبی بن گئے۔ مسز عباسی یہ سوچ کر پریشان ہوئی۔ ان کی نظریں آئرہ پر پڑیں تو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ محترمہ، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ آئرہ نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ آنے سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، اب شاید سب ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ پروین نے بھی اسے کہا تھا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، شاید اس کے مسائل اب اس کے لیے معمولی باتیں ہوں۔ اسی کشمکش کے بعد اس نے بڑی ہمت کر کے بچوں کے لیے خاص تحفے تیار کیے اور مہدی حویلی کا رخ کیا۔
دل کے کسی کونے میں وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑ لے، اور حقیقت میں اس نے دیکھا کہ ثالث اسے دیکھ کر حیران تو ہوا، مگر اس کے رویے میں دشمنی نہیں تھی۔ اس کا دل ڈھارس پکڑنے لگا تھا، مگر پھر وہ شخص لوٹ آیا، جیسے اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب محض اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ ساری زندگی اپنے چھوٹے ولا میں ایک پنجرے کی چڑیا کی طرح گزار دے گی۔ یہی اس کے ماضی کی قیمت تھی۔ امید نہ ہو تو دل ٹوٹتا نہیں۔ مگر اس رات جو ننھی سی امید جاگی تھی وہ لمحوں میں بجھ گئی۔ عائرہ نے نظریں جھکا لیں۔ مزید مت پوچھو مسز عباسی۔ ان کے لہجے کی اداسی دیکھ کر مسز لینڈس نے آہ بھری۔ مہدی حویلی میں جب ثالث اور پروین ڈرائنگ روم میں آئے تو دیکھا شمائل اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ثاقب اور طریرہ صوفے پر بیٹھے نوکر کی لائی چائے پی رہے تھے۔ ثالث کے چہرے پر عائرہ کی یاد میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے پروین کا ہاتھ تھاما اور دونوں ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ثاقب نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھا تم نے تمہاری ماں دل کی کتنی سخت ہے ثالث، وہ ہمیشہ سے خود غرض رہی ہے۔ تمہیں اب تک عادت ہو جانی چاہیے تھی، ہے نا؟ ثالث نے اچانک سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں بجلی کوندی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ثاقب نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ یہ میرا گھر ہے، ایک دن تو مجھے واپس آنا ہی تھا، اور ویسے بھی تمہاری ماں کے ساتھ میرا 20 سال کا معاہدہ تھا، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ مہدی کارپوریشن تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہارا کچھ نہیں لے سکتا۔ میں نے بیرون ملک اپنا کاروبار بنایا ہے، میں تمہارے پیسوں کا لالچی نہیں، میں صرف تم سے اور اپنی والدہ سے ملنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور بولا، میں اب اپنی والدہ سے ملنے جاؤں گا، آج رات ان کے پاس ہی رکوں گا۔ طریرہ نے بناوٹی نرمی سے کہا، ثالث یہ بچوں کے لیے ہمارا تحفہ ہے۔ شمائل اجنبیوں سے گھبراتی ہے، اس لیے اس نے قبول نہیں کیا، تو یہ تم اسے بعد میں دے دینا۔ دونوں کے جانے کے بعد ثالث نے پروین کو دیکھا، تم اوپر چلی جاؤ، میں یہ تحفے دیکھتا ہوں۔ پروین کو فکر تھی کہ کہیں ثالث اپنی ماں کو غلط نہ سمجھے اور ثاقب کی باتوں میں نہ آ جائے، مگر اب اس نے سکون کی سانس لی کہ ثالث کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ سر ہلا کر اوپر چلی گئی۔ ثالث نے فون اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف شان کی آواز آئی، باس؟ ثالث کی آنکھوں میں سردی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، پتا کیا چلایا؟ عائرہ نے ولا سے نکلنے کے بعد گاڑی میں کیا کہا؟ شان نے مسز عباسی اور عائرہ کی گفتگو دہرائی اور بتایا کہ عائرہ کیسا رد عمل دے رہی تھی۔ ثالث خاموشی سے سنتا رہا۔ شان نے آہستہ سے کہا، میڈم کے پاس کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، وہ آپ کے لیے بے حس نہیں ہیں۔ وہ پرانی ویڈیوز جنہیں وہ بیزار کہتی ہیں وہ آج بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ثالث کو یہ سب معلوم تھا کیونکہ وہی تھا جس نے یہ ویڈیو بھجوائی تھی، اسے بس یہ جاننا تھا کیوں۔ شان نے مزید بتایا، بچوں کے تحفے بھی انہوں نے 1 مہینہ پہلے بڑی محنت سے تیار کیے تھے۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ آپ کا ایک اور بچہ بھی ہے تو انہوں نے فوراً ایک اور تحفہ شامل کیا۔ اصل میں وہ آج آپ کو سچ بتانے آئی تھیں، لیکن آپ کے والد کے آنے کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ ٹھیک ہے، ثالث نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں برف کی طرح بے تاثر تھیں۔ پھر بولا، اگر ماں سے کچھ نہ نکلے تو دوسری طرف سے پتہ کرو۔ جی باس۔ ثالث نے کال کاٹ کر خاموشی سے فضا میں نظریں گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں تنہائی کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ سچ یہ ہے کہ اس نے کبھی یقین نہیں کیا تھا کہ اس کی ماں نے اچانک اس سے محبت کرنا چھوڑ دی۔ بچپن میں وہ اتنا ضدی تھا کہ بارش میں بے ہوش ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو اسے اندازہ ہوا کہ بار بار ماں کے پاس جانا بیکار ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اس نے اچانک دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر چپکے سے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، پھر کسی کو بھیج رہا ہے۔ ابتدا میں اس نے سوچا کہ نوکر کے دل میں کوئی چال ہے، اس لیے وہ محتاط رہا، لیکن وقت گزرتا گیا اور نوکر نے کوئی حرکت نہ کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو ثالث نے خفیہ طور پر ہیکنگ سیکھ لی۔ اس نے نوکر کا موبائل ہیک کیا تو سچ سامنے آیا۔ بچپن سے لے کر لڑکپن تک کی اس کی تمام ویڈیوز نوکر عائرہ کو بھیجتا رہا تھا۔ اس نے موقع پا کر اپنی ماں کا فون بھی ہیک کر لیا۔ وہاں اس نے اپنی ہر ویڈیو محفوظ دیکھی، ایک بھی حذف نہیں کی گئی تھی، اور ہر رات سونے سے پہلے وہ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھتی تھی۔
یہ سب اس وقت کا تھا جب ثالث صرف 13 سال کا تھا۔ اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ ماں کے پاس کوئی چھپا ہوا راز ہے، کوئی مجبوری ہے۔ اس نے کبھی اپنی ماں سے کینہ نہیں رکھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ غصہ نہ تھا۔ وہ واقعی ناراض تھا۔ بچپن میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ جوان ہوا تب بھی کیا ماں کو اس پر اعتماد نہ ہوا؟ اور سچ یہ ہے کہ رشتہ روزمرہ کی بات چیت اور قربت سے پروان چڑھتا ہے۔ 20 سال کی دوری نے ماں اور بیٹے کے درمیان اجنبیت پیدا کر دی تھی۔ اس لیے وہ کبھی کبھار ہی عائرہ کے ولا جاتا، وہ بھی صرف کسی خاص وجہ سے۔ وہ انتظار کر رہا تھا، انتظار کہ ماں خود سچ بتائے گی، لیکن کیا وہ واقعی ساری زندگی یہ راز چھپائے رکھنا چاہتی تھی، صرف اس لیے کہ اسے تکلیف نہ ہو؟ کتنی بار اس نے سوچا کہ چھوڑ دے یہ سب، آخر یہ حقیقت جان کر بھی کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ اس کے بچپن میں نہیں تھی تو کیوں وہ اس کے بڑھاپے میں ساتھ دے؟ بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ ماں کے بغیر رہنے کا عادی ہو گیا تھا، اور اگر کبھی اچانک ایک دن ماں اس کے سر پر کھڑی ہو کر ٹوکے اور سمجھائے تو وہ شاید برداشت بھی نہ کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اس نے شان سے سنا کہ عائرہ رو رہی تھی، اس کا دل پھر نرم ہو گیا۔ ماں بیٹے کا رشتہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ چند لوگوں کی بھی پرواہ کرتا تھا، اور ان چند میں عائرہ بھی شامل تھی۔ اور پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پروین کا اس کے ساتھ تعلق اچھا لگ رہا تھا۔ اوپر کمروں میں پروین اندر داخل ہوئی تو دیکھا شمائل کا منہ لٹکا ہوا ہے۔ وہ گیم کھیل رہی تھی لیکن خوش نہیں تھی۔ حارث نے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ شمائل نے ایک دشمن کو مارا، پھر بھائی کی طرف دیکھا۔ اتنی صاف نظر آ رہا ہے کہ میں اداس ہوں۔ حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آج تم نے گیم کھیلتے وقت کسی پر چیخا نہیں، یہ تمہارا انداز ہی بتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوسی نے بھی پوچھا، شمائل کس نے تنگ کیا ہے؟ بتاؤ، میں باڈی گارڈ کو حکم دوں گی۔ اس نے اپنی ننھی سی مٹھی لہرا کر کہا۔ وہ واقعی باربی ڈال جیسی لگ رہی تھی۔ شمائل نے سانس بھری، نہیں لوسی، تم نہیں سمجھو گی۔ لوسی نے حیرت سے پوچھا، میں کیوں نہیں سمجھوں گی؟ کیا یہ امریکہ کا کوئی اصول ہے کہ جو تمہیں دکھ دے اسے برداشت کرو؟ شمائل نے سر جھکا کر کہا، کیونکہ یہ میری دادی کی بات ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، دادی پہلے مجھ سے بہت اچھی تھی، آج اچانک بدل کیوں گئی؟ ان کے پاس یقیناً کوئی وجہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے حارث؟ حارث نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم۔ شمائل نے منہ بنایا، تم تو بالکل بے وقوف ہو۔ پھر سے موبائل کھولا۔ چھوڑو، میرا لائیو شروع ہونے والا ہے۔ پروین نے یہ سب دیکھا لیکن بچوں کو پریشان نہ کرنا بہتر سمجھا اور کمرے سے نکل گئی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو دیکھا اس کے صحن میں ثالث تنہا کھڑا ہے۔ چاندنی میں اس کا سراپا دھندلا سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بھولا بسرا شخص کسی کونے میں کھڑا ہو۔ وہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن آج ایک سگار جلائے کھڑا تھا۔ دھواں اس کی تنہائی کو گہرا کر رہا تھا۔ پروین کو لگا جیسے یہ منظر کسی فلم کا حصہ ہو۔ وہ آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، ثالث نے اچانک پلٹ کر اسے سختی سے باہوں میں بھر لیا۔ اس کی آواز دھیمی اور کانپتی ہوئی نکلی، پروین، اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو۔ پروین 3 سیکنڈ خاموش رہی، پھر بولی، تمہارے پاس شمائل، حارث، زینڈر، ماریسا، شان اور لارس بھی ہیں، اور ثالث سی عورت کبھی موقع پر خاموش رہنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کے دونوں ہونٹوں پر بوسہ دے دیا۔ پروین حیران رہ گئی، لیکن اس بار اس نے اسے پرے نہیں دھکیلا بلکہ اس کی باہوں میں لپٹ کر جواب دیا۔ فضا آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد ثالث نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کی آواز بھاری اور خواہش سے بھری ہوئی تھی، چلو اوپر چلتے ہیں۔ پروین کے گال سرخ تھے، آنکھیں نم۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ سچ کہوں تو ثالث نے یہ توقع ہی نہیں کی تھی کہ پروین مان جائے گا۔ وہ کب سے جانتا تھا کہ یہ عورت اس بات میں زیادہ سرد مزاج رہتی ہے، اور ابھی تو زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے جب دونوں نے اپنے تعلق کو تسلیم کیا تھا، اور اس وقت اس کے سینے کی دھڑکن تیز تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی اور شرم کی جھلک تھی۔ اس کے گلابی رخساروں کے ساتھ مان جانا ثالث کے لیے حیران کن لمحہ تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل گیا، گویا ڈر کہ عورت اگلے ہی لمحے انکار نہ کر دے۔ وہ فوراً پلٹا اور تیز قدموں سے اوپر سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ پروین جو بھی اس کے سینے سے لگی تھی، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں سمندر کی بے کران وسعت دیکھ رہی تھی۔ جس طرح وہ اپنی شکار کو دیکھنے والے شکاری کی طرح اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کوئی اور عورت تو شاید ڈر جاتی، لیکن بدقسمتی سے وہ پروین تھی۔ وہ ہمیشہ شکاری رہی تھی، شکار کبھی نہیں۔
اس نے کب خود کو کمزور پوزیشن میں آنے دیا تھا؟ چنانچہ اگلے لمحے اس نے جمائی لی۔ دونوں اوپر کمرے میں پہنچے۔ ثالث نے اسے باہوں میں اٹھایا ہوا تھا اور سیدھا بستر کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے 2 قدم لیے، پروین نے کہا، پہلے نہا لیتے ہیں، آپ جائیں گے یا میں؟ ثالث کی آنکھیں اور گہری ہو گئیں، کیوں نہ ساتھ چلیں؟ دفع ہو جاؤ، پروین نے سیدھا ہو کر اس کی باہوں سے چھلانگ لگائی، پہلے میں نہا لوں گی۔ اس نے ایک نیا تولیہ اٹھایا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کھڑا ثاقب کا بیٹا جناب مہدی کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ بیڈ کو درست کیا، چیک کیا کہ مضبوط ہے یا نہیں، شور تو نہیں کرے گا۔ پھر بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرا سانس لیا۔ اگر شان یا لارنس اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو یقیناً حیران رہ جاتے۔ یہ وہی آدمی تھا جو اربوں کے بزنس ڈیلز میں بھی پلک نہیں چپکاتا تھا۔ پانی کا چھپاکا بند ہوا، دروازہ کھلا، پروین نہا کر باہر آئی، نائٹ گاؤن لپیٹا ہوا، ہاتھوں میں تولیہ تھا اور گیلے بالوں سے قطرے گر رہے تھے۔ سرخی مائل گال مزید نکھر گئے۔ اس نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی اور بولی، اب آپ کی باری ہے۔ ثالث کے گلے کی ہڈی اوپر نیچے ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ وہ تولیہ اٹھا کر ایسے باتھ روم کی طرف بھاگا جیسے بچہ ہو۔ اس بار اس نے نہانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے اور فوراً باہر آ گیا۔ سامنے پروین سکون سے بستر پر سو رہی تھی۔ ثالث کا سانس بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، اسے احساس ہوا کہ وہ تو سو چکی ہے۔ اصل میں جب وہ نیچے بوسوں میں الجھے ہوئے تھے، پروین کو نیند آ رہی تھی۔ جب ثالث نے کہا کمرے میں چلتے ہیں تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آخرکار وہ سو سکے گی۔ اس کا ہاں کہنا شرم حیا نہیں تھا، بس نیند کے مارے تھا۔ ثالث نے لحاف اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پروین نے اسے اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ آخرکار ثالث خاموشی سے باتھ روم گیا، ہیئر ڈرائر نکالا اور اس کے بال خشک کرنے لگا۔ شاید شور سے وہ جاگ گیا، لیکن وہ نہیں جاگی، بلکہ جیسے جیسے اس کے کندھے نظر آنے لگے، ثالث کے دل میں آگ اور بھڑک گئی۔ نتیجہ اسی رات ثالث نے دوسرا ٹھنڈا شاور لیا۔ اگلی دوپہر پروین جاگی۔ اس نے سکون سے انگڑائی لی، لیکن جیسے ہی اس نے پہلو بدلا، سامنے ثالث کا سیاہ چہرہ دیکھا اور چونک گئی۔ کیا اچھی نیند آئی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جی، پروین نے جمائی لی اور واش روم چلی گئی۔ اسی وقت باہر سے بچوں کی ہنسی اور ماریسا کی شرارت بھری آواز آئی۔ سچ بتاؤ، کیا تمہاری ممی واقعی رات بھر اندر تھی؟ اسی لیے تمہارے ڈیڈی آج دیر سے اٹھے؟ شمائل نے فوراً کہا۔ جی ممی کل رات تھکی ہوئی تھی، ڈیڈی نے انہیں اٹھا کر اوپر لے گئے تھے۔ حارث نے سر ہلایا۔ ممی کی ٹانگیں کمزور نہیں تھی؟ شمائل حیران۔ پھر کیا ممی لاڈ کر رہی تھی؟ لوسی ہنسی چھپا رہی تھی۔ ماریسا نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، ارے بے وقوف، وہ تمہارے لیے چھوٹے بہن بھائی بنا رہے ہیں۔ شمائل ثالث نے غصے سے دروازہ کھولا۔ ماریسا وہ چونکی، لیکن پھر ہنستے ہوئے بولی، واہ کتنی سخت رات تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے دیکھو۔ دوپہر کے وقت مضافات میں آئرہ اپنے گرین ہاؤس میں آرکڈ پھولوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا، ثاقب اندر آیا۔ آئرہ نے تیوری چڑھائی، نکل جاؤ، تمہیں یہاں خوش آمدید نہیں ہے۔ ثاقب نے کہا، غلط نہ سمجھو، میں پرانے رشتے نبھانے نہیں آیا، بس یہ پوچھنے آیا ہوں تم نے ہمارے بیٹے کو کیوں تنہا چھوڑا؟ میں تو باہر تھا، لیکن تمہارے ہوتے بھی اس کا رشتہ تم سے اتنا خراب کیوں ہوا؟ آئرہ کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ یہ سوال تمہیں پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی، جبکہ تمہیں جواب پہلے سے پتا ہے؟ کیا یہ سب اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آئرہ نے اس راز کو جو برسوں پہلے ہوا تھا اپنے دل میں 20 سال تک چھپائے رکھا۔ اس نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ دنیا کی نظر میں ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ سکتا تھا، اس پر لعن طعن کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ثالث بھی اگر ماں کے رشتے کو نہ مانے تو اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ لیکن سامنے کھڑا ثاقب، جو شخص سب سے کم حقدار تھا کہ اس کے اور اس کے بیٹے کے رشتے پر زبان کھولے، اس نے گھور کر دیکھا۔ غصہ نہیں تھا، بس اس مرد کی ڈٹائی پر حیرت تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور آہستہ آہستہ بولی، یہ سب تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ثاقب نے تیوری چڑھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بے وفائی تو تم نے کی تھی۔ آئرہ کو اس کی بات مضحکہ خیز لگی۔ چند لمحے بعد اس نے پھر طنزیہ ہنسی چھوڑی۔ 20 سال ہو گئے ہیں اور تمہاری سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی صلاحیت واقعی کمال کی ہو گئی ہے۔ ثاقب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور طریرہ اندر آ گئی۔ اس نے دونوں کی گفتگو کاٹ دی۔ بس کیجیے پیاری آئرہ، بحث مت کیجیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں اب بھی ثاقب کے خلاف کینہ ہے، لیکن 20 سال گزر گئے، اب
اس سب کا فائدہ سالس بڑا ہو چکا ہے۔ جو کچھ ثاقب نے آپ کے لیے کیا وہ کافی ہے۔ اس نے اپنی تمام وراثت چھوڑ دی تاکہ آپ اور سالس آرام سے رہ سکیں۔ ہم تو بالکل خالی ہاتھ باہر گئے تھے۔ آئرہ حیران ہوئی، کتنا چالاک جملہ تھا۔ جو اصل حقیقت نہ جانتا ہو وہ یقیناً سمجھے گا کہ ثاقب کوئی عظیم قربانی دینے والا شخص تھا۔ آئرہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ بولی، مجھے تو یاد نہیں کہ ثاقب نے خالی ہاتھ چھوڑا تھا۔ حصص تو اس کے باپ کے تھے، اور جب اس کے والد نے سالس کو جانشین چنا تو یہ کس طرح ہوا کہ جیسے ثاقب نے ہمیں وراثت بخشی۔ ریرا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ آپ نہیں سمجھتی، دراصل ثاقب نے خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ اس نے آپ دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ بزرگ ایک 5 سال کے بچے کو ثاقب پر کیوں ترجیح دیتے۔ آئرہ دنگ رہ گئی اس کی بے شرمی پر۔ تو اب مجھے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ثاقب نے منہ بنا کر کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن تم نے بیٹے کو کیا دیا؟ میں تو مجبوراً گیا، لیکن تم یہاں تھی، تم نے سالس کو تنہا چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ضدی اور سخت مزاج بن گیا۔ آئرہ ہنس دی، غصے سے نہیں بلکہ کرب سے۔ کب میں نے تمہیں روکا کہ اپنے بیٹے سے ملو؟ کیا تم نے کبھی کوشش کی؟ تمہارے لیے تو وہ تب ہی مر گیا تھا جب وہ کھو گیا تھا۔ ثاقب نے تیوری چڑھائی، ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے اس لیے رابطہ نہیں کیا کہ اگر میں بیٹے سے ملتا رہا اور تم یہاں بیوہ کی طرح رہتی تو وہ تم سے نفرت کرنے لگتا۔ آئرہ نے ہنسی دبائی، اب مزید بحث فضول تھی۔ اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز صرف اس کا بیٹا تھا۔ ان 20 برسوں میں جب وہ بیٹے کے پاس نہ تھی، اس نے امید رکھی تھی کہ کم از کم ثاقب باپ ہونے کا فرض ادا کرے گا، لیکن اس نے بھی نہیں کیا۔ پورے 20 سال میں اس نے صرف 2 بار سالس کو فون کیا۔ آئرہ نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ ورنہ میں گارڈز کو بلاؤں گی۔ سالس پہلے ہی اپنے لوگوں کو اس کے لیے مقرر کر چکا تھا۔ وہ باہر کھڑے تھے لیکن اندر آنے سے گریز کر رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سالس کی ہدایت ہے کہ شاید وہ اب بھی ماں سے ناراض ہے۔ ریرا نے پھر بات بنائی، جو کچھ ماضی میں ہوا ہو گیا۔ اب سالس بڑا ہو چکا ہے، اب کاروبار میں بھی اسے اور ثاقب کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وقت ہے کہ پرانے زخم بھر جائیں۔ اس نے مزید کہا، ویسے بھی سالس کے بچے تو بہت پیارے ہیں، خاص طور پر شمائل۔ اسے تو وہ پریوں والا لباس واقعی بہت پسند آیا جو میں آج صبح لے کر گئی تھی۔ آئرہ کے دل میں کھٹکا ہوا، کیا اس کی پوتی اس عورت کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی؟ لیکن فوراً اس نے خود کو ملامت کی، آخر وہ بچوں کی نانی تھی اور خاندان کا حصہ بھی۔ اسی لمحے ریرا نے آخری وار کیا، ویسے ہم نے ابھی امریکہ میں اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے ہم مہدی مینشن میں ہی رہیں گے۔ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ آخر شمائل نے خود کہا ہے کہ اسے اپنی نئی دادی بہت پسند ہے۔ آئرہ کا دل خنجر کی طرح چھلنی ہوا۔ وہ تو بیٹے اور پوتوں سے دور رہی، لیکن ثاقب اور ریرا، وہ تو ہر روز ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مسز عباسی قریب آئی اور دبی آواز میں بولی، بی بی جی، اگر آپ نے وہ سچ چھپائے رکھا تو یہ کمینہ مرد اور یہ گھٹیا عورت سالس کو آپ سے چھین لیں گے۔ دیکھیں، گارڈز نے بھی انہیں نہیں روکا، یہ سب سالس کی مرضی سے ہے۔ آئرہ کا دل اور ڈوب گیا۔ اسی وقت مسز عباسی کے فون سے شمائل کی آواز گونجی۔ وہ اس وقت لائیو سٹریمنگ کر رہی تھی۔ آئرہ نے فوراً فون چھین لیا۔ اب دیکھتی ہوں ریرا کس طرح میری پوتی کے ساتھ کھیلتی ہے۔